السلام علیکم دوستوں، جب بھی جموں اینڈ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آرٹیکل 370 اور 35(1) کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو آرٹیکل تھے یہ نارمل آرٹیکل نہیں تھے۔ ان آرٹیکلز میں کچھ ایسی چیزیں مینشن تھیں جس کی وجہ سے یہ آرٹیکل متنازعہ رہے۔ 5 اگست 2019 کو یہ آرٹیکلز تو ہٹائے گئے، لیکن آج بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جب لوگ کسی چیز کے لیے ارادہ کریں گے تو پورا انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کو بھگا دیا۔ تو اگر جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے 370؟ نہ صرف 370 بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔ پر حال ہی میں آرٹیکل 370 کے نام سے ایک مووی بھی بنائی گئی ہے۔ آرٹیکل کو ہٹانے کے لیے بہت ہی انوکھے اور کئی غیر آئینی طریقے بھی استعمال کیے گئے۔ اس آرٹیکل کو 4 سے 5 سال کی منصوبہ بندی کے بعد ہٹایا گیا۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ آرٹیکل 370 کو کب، کیوں، کیسے، کس لیے لایا گیا اور کیوں اور کیسے ہٹایا گیا۔ ارے کون سی ڈیبیٹ؟ وہ آج تک کوئی ڈیبیٹ نہیں کری بی جے پی نے۔ لیکن یہ لوگ کہاں تھے جب 2019 میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا؟ کون تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ یہ آج جو شور کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ، جمہوریت کو بچاؤ، ڈیموکریسی کو بچاؤ، یہ تھے کہاں؟ ہمارا وہاں پہ ڈیموکریٹک مرڈر ہوا اور انہوں نے چوں تک نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تو ساتھ دیا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پارٹیشن کے وقت کی تاریخ کے صفحات میں جانا ہوگا۔ Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs migrated from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. پارٹیشن سے پہلے پورے بر صغیر میں برٹشرز 2 طریقے سے رول کرتے تھے۔ ایک تو وہ ایریا تھا جہاں برٹشرز کا مکمل کنٹرول تھا اور کچھ آزاد ریاستیں تھیں جنہیں پرنسلی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، جہاں کا کنٹرول راجا سنبھالتے تھے۔ لیکن 3 چیزیں برٹشرز کے حوالے ہوا کرتی تھیں، یعنی ڈیفنس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرز۔ اس کے علاوہ وہاں کے تمام داخلی معاملات وہاں کے راجا خود سنبھالتے تھے، ان کی نگرانی وہاں کے راجا خود کیا کرتے تھے۔ اس وقت تقریباً جموں اینڈ کشمیر، جودھ پور اور حیدرآباد کو ملا کر قریب 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ برٹشرز نے جاتے جاتے ایک ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت بر صغیر کو مذہبی بنیادوں پر 2 ملکوں میں بانٹ دیا۔ My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. جس کے مطابق جہاں مسلم اکثریت ہوگی وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور جہاں ہندو اکثریت ہوگی وہ ہندوستان میں۔ لیکن یہ اصول پرنسلی اسٹیٹس پر لاگو نہیں تھا۔ پرنسلی اسٹیٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کریں، چاہیں تو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر آزاد رہیں۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کو 18 جولائی 1947 کو انڈیا انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 کے نام سے لاگو کر کے بٹوارا شروع کیا گیا اور مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور ہندو اکثریتی علاقے ہندوستان بن گئے کہ پرنسلی اسٹیٹس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، جس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا۔ British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. بر صغیر کے وہ علاقے جو ہندوستان یا پاکستان بن چکے تھے، ان کے علاوہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو انڈیا کی طرف سے
ولبھ بھائی پٹیل اور پاکستان کی طرف سے محمد علی جناح اپنی اپنی طرف شامل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ شامل ہونے والی کچھ ریاستوں کو سیاسی یا فوجی دباؤ ڈال کر بھارت کے ساتھ شامل کیا گیا یا شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب بھی ان پرنسلی اسٹیٹس کو پاکستان یا بھارت میں شامل کیا جاتا تھا تو ان سے ایک ڈاکومنٹ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کرا جاتا تھا۔ اس پر سائن کے بعد وہ 3 چیزیں جو برٹشرز کے کنٹرول میں تھیں وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ شامل ہونے پر ان کے کنٹرول میں آ جاتی تھیں، یعنی ڈیفینس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرس۔ باقی اندرونی معاملات وہاں کے راجا یا نواب خود دیکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ آگے چل کے ان سے مرجر ایگریمنٹ بھی سائن کرا لیا گیا تھا، جس کے بعد ان ریاستوں کے مکمل معاملات بھارت یا پاکستان کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان میں سے زیادہ تر کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا تھا، سوائے حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں اینڈ کشمیر کے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ کے جو راجا یا نواب تھے وہ مسلم تھے، جبکہ زیادہ تر آبادی ہندو تھی، جبکہ کشمیر کا راجا ہری سنگھ ہندو تھا اور وہاں کی آبادی زیادہ تر مسلم تھی۔ ان تینوں اسٹیٹس کو لے کر معاملات میں کھنچاؤ رہا۔ 15 اگست 1947 کو جب جوناگڑھ کی پاکستان یا بھارت کے ساتھ جڑنے کی بات ہوتی ہے تو جوناگڑھ کے راجا پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں اور 15 ستمبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کر لیتے ہیں۔ سیم ٹائم حیدرآباد اور JNK پر بھی ایشوز چل رہے تھے۔ جوناگڑھ کے نواب جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کرتے ہیں تو ولبھ بھائی پٹیل غصہ ہو جاتے ہیں اور جوناگڑھ پر فوج چڑھائی کر دیتی ہے۔ جب ہندوستان کو اس بات کا علم ہوا کہ نواب صاحب از ناٹ دیئر ان دا اسٹیٹ اور وہ پاکستان چلے گئے ہیں تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جوناگڑھ کی جو ٹیریٹریز تھی اس کا فزیکل پوزیشن انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ جوناگڑھ نے کس کے ساتھ مرج ہونا ہے اس کا فیصلہ وہاں کی عوام کرے۔ لیاقت علی خان صاحب نے یہی لکھا تھا، یہی کہا ان کو کہ دیکھیں آپ یہ کریں کہ یہ جو نواب آف جوناگڑھ کو انسٹال کر دیں گدی پر، اس کے ایڈمنسٹریشن کو بحال کر دیں، اس کے بعد آپ کروا لیں اگر جو آپ کو کروانا ہے کوئی ریفرینڈم۔ 20 فروری 1948 کو رائے شماری کی جاتی ہے، جس کے بعد جوناگڑھ انڈیا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت حیدرآباد میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں کے نظام میر عثمان علی خان چاہتے تھے کہ وہ آزاد رہیں، یا اگر کسی طرح شمولیت کرنی پڑی تو پاکستان کے ساتھ شمولیت کی جائے گی۔ حیدرآباد کو بھی فوجی دباؤ کے ذریعے بھارت میں شامل کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں 77% سے زیادہ آبادی مسلم تھی اور وہاں کے راجا ہندو تھے۔ اس وقت کشمیر کے راجا ہری سنگھ پر الزامات تھے کہ وہ متعصب ذہنیت رکھتے تھے اور ہندوؤں کو فیور کرتے تھے۔ ان چیزوں پر کشمیر میں رہنے والے مسلمان اپنے حقوق کے لیے راجا کے خلاف احتجاج کرتے رہتے تھے، اور سب سے بڑا احتجاج سن 1931 میں ہوا تھا، اور اس وقت وہاں یہ شیخ عبداللہ نام کے ایک شخص تھے، کشمیری رہنما فاروق عبداللہ کے والد۔ یہ اس وقت راجا کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس نعرے کے ساتھ کہ راجا کو ہٹاؤ، جمہوریت لاؤ۔ اپنی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے ایک RTB بنائی۔ راجا ہری سنگھ بھی ان تمام حالات اور معاملات سے بخوبی واقف تھے۔ راجا کو اپنی شہنشاہیت بہت عزیز تھی، اس لیے راجا ہری سنگھ کو نہ تو شیخ عبداللہ پسند تھے اور نہ نہرو اور نہ ہی محمد علی جناح، کیونکہ ان تینوں کی طرف سے راجا کی اپنی کرسی کو یقینی خطرہ تھا۔ اپنی گدی بچانے کے لیے راجا نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن راجا کے رویے اور ناانصافی کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج ہوتا رہتا تھا۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پاکستان سے ایک قبائلی جماعت ان کی مدد کے لیے نکل پڑتی ہے، جو کہ ایک پشتون ٹرائب کی جماعت تھی۔ یہاں بھارت یہ موقف دیتا ہے کہ
کہ کشمیر میں آنے والے قبائل صرف پختون قبائل نہیں تھے بلکہ ان قبائلیوں کے ساتھ پاکستان کی آرمی بھی تھی، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس موقف کی تردید کی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ قبائلی جنگجو بڑھتے ہوئے سری نگر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تب راجا کو محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر تو جائے گا ہاتھ سے، لیکن جان بھی جائے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے راجا انڈیا سے مدد مانگتا ہے اور یہاں سے انڈیا اپنے مفاد کو شامل نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم آپ کی مدد اسی صورت میں کریں گے جب آپ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کریں گے۔ اور اس طرح دباؤ میں راجا 26 اکتوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کرتا ہے، جس کے بعد ایئر ڈراپ کے ذریعے سکھ بٹالین کو کشمیر پہنچایا جاتا ہے اور یہاں سے یہ جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ انڈیا پاکستان کی پہلی جنگ قریب 1 سال تک چلتی ہے، جس کے بعد نہرو UN پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہو چکا ہے، اس لیے کشمیر ان کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہرو کو اپنے دوست شیخ عبداللہ پر کافی اعتماد تھا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اگر رائے شماری بھی ہوتی ہے تو شیخ عبداللہ کی سپورٹ کشمیری عوام کا فیصلہ ان کے حق میں لے آئے گی۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے 21 اپریل 1948 کو نہرو UN پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد UN ایک ریزولوشن لاتا ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں جنگ روک دے، اور 1 جنوری 1948 کو پاکستان اور بھارت جہاں پر تھے وہیں پر رک گئے۔ اسی کو LOC یعنی لائن آف کنٹرول بنا دیا گیا۔ دوسری چیز UN نے یہ کہی کہ جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ وہاں کی عوام کریں گے کہ کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں وہاں سے نکال لیں۔ نہ افواج ہٹی نہ رائے شماری ہوئی، جس کی وجہ سے آج تک دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک متنازع معاملے کے طور پر موجود ہے۔ اس وقت بھارت کی طرف سے یہ چیز کی گئی کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا تب تک کشمیر کے معاملات کو کس طرح چلایا جائے، جس پر نہرو اور ہری سنگھ نے یہ سوچا کہ عارضی پروویژن بنا لیتے ہیں تاکہ کشمیر بھارت کے ساتھ کنیکٹڈ رہے۔ اس کے لیے مباحثہ اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں 7 پوائنٹ پر لکھا ہے کہ انڈیا کا جو آئین ہے مستقبل میں کسی بھی طرح جموں اینڈ کشمیر میں نہیں چلے گا، ماسوائے ڈیفینس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن۔ تو اس بات کے لیے این سوامی اینگر ایک سولوشن پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اسپیشل پروویژن آرٹیکل 370 متعارف کرایا۔ آرٹیکل 370 میں یہ تھا کہ انڈیا کا پارلیمنٹ ہے وہ انڈیا کے لیے تو کچھ بھی قانون بنا سکتا ہے، لیکن جموں اینڈ کشمیر میں صرف 3 چیزوں پر ہی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتا ہے، اور وہ 3 چیزیں وہی تھیں جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں مینشن تھی، یعنی ڈیفینس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن۔ اور ان چیزوں پر بھی لاء بنانے کے لیے JNK کی گورنمنٹ سے کنسلٹنٹ کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی اگر کسی رولز اینڈ ریگولیشن کو کشمیر میں لاگو کرنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے انڈیا کو ایک پریزیڈینشل آرڈر پاس کرنا ہوگا۔ یہ آرڈر پاس کرانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ سے اپروول لینا ہوگا۔ اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی اس سے اپروول لینا ہوگا۔ جب یہ دونوں اپروول مل جائیں گے اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک پریزیڈینشل آرڈر پاس کرے گا اور اس طرح یہ آرٹیکل ہٹ جائے گا۔ لیکن دوستوں، آرٹیکل 370 کو ہٹانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ یہ تھی کہ جموں اینڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو آئین بنانے کے بعد تحلیل ہو چکی تھی، اب تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب اسمبلی ہی نہیں رہی تو اپروول کیسے ملے گا؟ انڈیا کی جو باقی کانسٹیٹیوئنٹ باڈی تھی جیسے سپریم کورٹ، فنڈامنٹل رائٹس، بینکنگ، الیکشن کمیشن، ڈائریکٹو پرنسپلز،
یہ ساری چیزیں JNK پر لاگو نہیں ہو پا رہی تھیں، تو انڈیا چاہتا تھا کشمیر پر یہ ساری چیزیں بھی لاگو ہوں، جس کے لیے پنڈت نہرو شیخ عبداللہ سے ملتے ہیں، جس کے بعد شیخ عبداللہ کشمیر کا خود کا جھنڈا، اس کا خود کا اپنا PM جسے صدر ریاست بولا جائے گا، اور اسٹیٹ سبجیکٹ لا 1927 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سبجیکٹ لا 1927 راجہ ہری سنگھ لے کر آئے تھے۔ جموں اینڈ کشمیر کی جو مقامی آبادی تھی، ان کی شناخت اور حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اس لا میں یہ تھا کہ باہر سے جو آدمی آئے گا وہ زمین نہیں خرید سکتا، سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا، اور مستقل رہائشی کون ہوگا وہ بھی اس ایکٹ کے تحت طے ہوگا۔ ان تمام مطالبات کو نہرو مان لیتے ہیں اور انہیں آرٹیکل 35A کی شکل میں آرٹیکل 370 میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ان الیکشنز میں BJP کو 25، PDP کو 28 اور کچھ سیٹیں دیگر پارٹیاں حاصل کرتی ہیں۔ BJP نظریاتی مخالف PDP کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتی ہے اور 25 فروری 2015 کو دونوں پارٹیاں مل کر جموں و کشمیر میں حکومت سازی کرتی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب PDP نے BJP کو سپورٹ کیا تھا۔ کچھ وقت یہ سرکار چلتی ہے، جس کے بعد 19 جون 2018 کو اچانک BJP PDP کو سپورٹ کرنے سے ہٹتی ہے، جس سے جموں و کشمیر میں کوئی حکومت نہیں رہتی، اور جموں و کشمیر کے آرٹیکل 92 کے حساب سے جب ایسی سچویشن ہوگی، جب ایسی کنڈیشن ہوگی کہ JNK میں کوئی سرکار نہیں ہوگی یا کنسٹیٹیوئنٹ بریک ڈاؤن ہوگا، تو ایسے میں 6 ماہ تک جموں و کشمیر کو اس کا گورنر چلائے گا۔ 23 اگست 2018 کو ستیہ پال ملک کو گورنر بنا کے جموں و کشمیر میں بھیجا جاتا ہے۔ ستیہ پال ملک 2012 میں BJP کے وائس پریزیڈنٹ بھی بن چکے تھے۔ اگلے 6 ماہ تک نہ BJP خود حکومت بناتی ہے نہ کسی کو بنانے دیتی ہے۔ 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد پریزیڈنٹ رول لگ جاتا ہے، جس کے تحت پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، جس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ ان کے بہاف پر جموں و کشمیر کو کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے فرسٹ پارٹ کے سیکنڈ پیج پر مینشن کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے بہاف پر جموں و کشمیر کے گورنر ہیں، وہی کشمیر کو چلائیں گے۔ پریزیڈنشل رول لگنے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی وجہ سے جموں و کشمیر کے BJP کے گورنر ستیہ پال ملک کے پاس PM یعنی پرائم منسٹر جتنی پاور آ جاتی ہے، کیونکہ BJP نے آرٹیکل 370 کو ہٹانا تھا، وہ اس کے منشور میں شامل تھا۔ BJP اسی کی منصوبہ بندی کر کے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور 370 کو ہٹانے کے لیے جموں و کشمیر کی اسمبلی تو تھی نہیں، اسمبلی کے اپروول کے بنا 370 کو ہٹانا ناممکن تھا۔ تو اس کے لیے پریزیڈنشل نوٹیفیکیشن کے سیکشن 6 میں انڈین پارلیمنٹ کو بطور جموں و کشمیر کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کرنے کا اختیار دیا گیا، جس کے تحت جو گورنر اب تک جموں و کشمیر کو چلا رہے تھے، اب وہاں کی PM کی پوزیشن ان کی ہو گئی، اور جموں و کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی جگہ انڈین پارلیمنٹ کو دی گئی۔ ساری خرد برد آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے تھی۔ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ، ان کی جو پارٹیاں تھیں، ان کے ہاتھ سے پاور شفٹ ہو کے سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ آرٹیکل 370 کو یعنی آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے راستہ تو بنایا گیا، لیکن سیکیورٹی کے خدشات موجود تھے۔ آرٹیکل 370 کو ہٹانے پر وہاں کی سیاسی ہلچل کو کنٹرول کرنا، علیحدگی پسند تحریکوں کو کنٹرول کرنا ضروری تھا، جس کے لیے بڑی تعداد میں پیراملٹری کو C-17 کے ذریعے کشمیر میں ڈپلوائے کیا گیا۔ یہ تعداد تقریباً 45,000 تھی۔ امرناتھ یاترا کو روک دیا گیا اور سیاسی رہنماؤں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا، اور رابطے کے ذرائع بھی لے لیے گئے، اور دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے تمام انتظامات کرنے کے بعد 5 اگست 2019 کو انڈین پریزیڈنٹ ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں، جو آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جس کے بعد امت شاہ ایک ریزولوشن لے کر پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ مانیہ گیانی رنجن جی پلیز آپ لاسٹ میں سر جواب سن لینا۔ جب میں جموں اور کشمیر بولتا ہوں
तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और ये रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है। इसके बाद न सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया जाता है, बल्कि अब इंडिया का आइन भी पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा। इसके पास होते ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करता है और यूं आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है।